جماعت کے لیڈر جو آج جیل میں ہیں وہ یہی کہتے تھے کہ یہ تین جماعت اقتدار کی بھوکی ہے، اقتدار کی لالچی ہے اور اقتدار کے لیے ملک کے سودا کرتی ہے، لیکن آج اسی جماعت کے وفود صبح نکلتے ہیں، شام کو پھر آتے ہیں، شام کو نکلتے ہیں، صبح آتے ہیں، کیونکہ ان کو بھی اندازہ لگ گیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اقتدار کے بھوکے نہیں ہیں۔ مولانا صاحب نے اقتدار کی آفروں کو جوتے کی نوک پہ رکھا، چیئرمین سینٹ کی آفر کو جوتے کی نوک پر رکھا۔ وہ ملک کے لیے سوچتے ہیں، عوام کے لیے سوچتے ہیں، پاکستان کے لیے سوچتے ہیں۔ ہمیں ان سے یہ گلہ نہیں کہ وہ اقتدار میں کیوں گئے، ہمیں ان سے گلہ یہ ہے کہ 25 جولائی 2018 کو جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ مینڈیٹ چوری ہوا ہے، خان صاحب نے کہا کہ نہیں، مینڈیٹ چوری نہیں ہوا، بالکل ٹھیک حکومت بن رہی ہے، کیونکہ خان صاحب وزیر اعظم بن رہے تھے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے کہا کہ ہاں مینڈیٹ چوری ہوا ہے، کیونکہ ان کو اقتدار نہیں مل رہا تھا۔ اب خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی مینڈیٹ چوری ہوا ہے، اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کہتی ہے نہیں، کیونکہ وہ جیل میں بیٹھے ہیں، وہ اقتدار میں بیٹھے ہیں۔ تو ہمارے موقف میں تبدیلی نہیں آئی، ان کے موقف میں تبدیلی آئی ہے۔ ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ انہوں نے یہ موقف کیوں تبدیل کیا۔ 25 جولائی والا موقف ان کا درست تھا یا 8 فروری کا موقف درست تھا؟ مولانا فضل الرحمان کا 25 جولائی کو جو موقف تھا، آج بھی مولانا صاحب اسی موقف پہ ہیں۔ ہمیں کسی سے گلہ نہیں، ہمیں گلہ یہ ہے کہ عوام کا مینڈیٹ چوری نہیں ہونا چاہیے، چور دروازے سے حکومتیں بننی اور گرنی نہیں چاہیے، طاقت کے زور پر حکومت نہیں بننی چاہیے۔ سومرو صاحب، کیا آپ کی جماعت کے جو اکابرین ہیں اور بالخصوص مولانا فضل الرحمان صاحب کی یہ اپریہنشن موجود ہے، یہ تحفظ موجود ہے کہ جس طریقے سے پی ڈی ایم کی تحریک چلائی گئی، پی ڈی ایم کی حکومت بنی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی اقتدار کا حصہ بن گئے، کسی طریقے سے بھی بنے، مینڈیٹ کی چوری کی بات تو مولانا من پیرن سے کر رہے ہیں، اب اگر تحریک انصاف کے ساتھ اب مل کے جوائنٹ ہینڈ کر کے کوئی چیز کرتے ہیں، تحریک چلاتے ہیں، تو آپ کو یہ خدشہ موجود ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو تحریک انصاف کی اداروں سے، موجودہ حکمرانوں سے کوئی ڈیل اور ڈھیل کا معاملہ ہو جائے اور جے یو آئی پھر تنہا رہ جائے، اس طرح کی کوئی تحفظات آپ کے پائے جاتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے، تبھی تو مولانا صاحب نے فرمایا کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ کل کوئی ہم سے شرمندہ ملے، ہم کسی سے شرمندہ ملے۔ اگر آج میں سمجھتا ہوں جو تلخ تجربہ جے یو آئی کا رہا ہے ماضی کے تحریکوں کے نتیجے میں، وہ یہی ہوا ہے کہ جب اقتدار نہیں ملتا تو مولانا فضل الرحمان صاحب سے زیادہ بہتر اور تکڑا لیڈر اور پاکستان کا ہمدرد کوئی نظر نہیں آتا، اقتدار مل جاتا ہے تو مولانا صاحب بھول جاتے ہیں۔ یہی کام اگر پی ٹی آئی کے ساتھ آج ہو رہا ہے کہ اقتدار نہیں ہے تو مولانا فضل الرحمان صاحب ان کو یاد بھی آ رہے ہیں، دوبارہ وہ اگر اقتدار کی کرسی پہ بیٹھیں گے تو شاید ان کو مولانا فضل الرحمان صاحب پر یاد بھی نہ آئے۔ سر یہ فرمائیے گا کہ آج صدر زرداری صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کی رہائش گاہ پہ گئے، وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب بھی ساتھ تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی، تحفہ بھی دیا گیا، کوئی شاید پسٹل کا یا اس طرح کا کوئی تحفہ بھی دیا گیا۔ سر زرداری صاحب اور فضل الرحمان صاحب کی دوستی، تعلق، سیاسی تعلق کافی پرانا ہے، اور زرداری صاحب کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ سخت گیر دشمنوں کو بھی منا لیتے ہیں، راضی کر لیتے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کوئی برف پگھل رہی ہے حکومت کے ایوانوں میں فضل الرحمان صاحب کے ساتھ؟ مولانا صاحب ویسے ہی بپھرے ہوئے ہیں، میرا مشورہ ہوگا جناب آصف علی زرداری صاحب کو کہ ان کے ہاتھ میں بندوق نہ دیں۔ یہ پاکستان کا واحد لیڈر ہے جس نے مولوی کے ہاتھ سے بندوق لے کے ووٹ کی پرچی دی ہے، پارلیمنٹ اور آئین کا راستہ دکھایا ہے، قانون کا راستہ دکھایا ہے، مولوی کو پہاڑوں پہ چڑھنے کے بجائے ان کو ایوانوں کا راستہ دکھایا ہے، تو مولوی کے ہاتھ میں بندوق نہ دیں، یہ مشورہ ہوگا زرداری صاحب کو۔ وہ آئے ہیں، ہم نے خوش آمدید کہا ہے، بہت ان کا شکریہ، وہ تشریف لائے، لیکن طبیعت پوچھنے کے لیے آئے تھے۔ کلاشنکوف کا تحفہ انہوں نے مولانا صاحب کو دیا ہے، اور خیر سگالی کی ایک ملاقات تھی، مزید اس ملاقات میں کسی قسم کا کوئی ایجنڈا زیر بحث نہیں رہا۔ مولانا صاحب کا موقف واضح ہے، صاف اور دو ٹوک ہے۔ 25 جولائی 2018 کے وقت بھی مولانا صاحب نے جو سٹینڈ لیا تھا، ٹارگیٹ اچیو کر کے ہی پیچھے ہٹے تھے۔ اب بھی مولانا صاحب نے جو موقف لیا ہے، ٹارگیٹ اچیو کر کے ہی پیچھے ہٹیں گے، ایسے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔